أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت اور ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے خصوصی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شرح و ترجمہ دعا ابو حمزہ الصومعلی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دعا کے پچھلے حصے میں امام علیہ السلام کے جملات کی وجہ سے دل میں پروردگار متعال کی جانب سفر کرنے کی طلب اٹھتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ خود اس کام کو انجام دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اپنا سفر آغاز کرے۔ کچھ جملات میں ایسی باتیں تھیں، کچھ ایسی چیزیں ہمیں پتہ چلیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک موٹیویشن ڈیولپ ہوئی۔ اس کے بعد پھر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خدمت میں عرض کیا کہ پروردگارہ، اب ہم سفر کے لیے تیار ہو چکے ہیں، وقت قصدت الیک بطلبتی، اور ہمارا سامان سفر ہماری حاجتیں ہیں، ہمارا وسیلہ ہماری دعا ہے، اور ہمارے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں تیرے یہاں انٹری مل سکے اور ہم تیرے در پر حاضر ہو سکیں، بلکہ شاید امکان ہے کہ ہم تیرے در سے دھتکارے جائیں۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر اعتماد کر کے ہم تیرے در پہ حاضر ہو رہے ہیں۔ اس میں سے ایک پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا پچھلے لیکچر میں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اگر تم مجھ سے فضل کی طلب کرو گے، اگر تم مجھ سے فضل کی ایکسپیکٹیشن رکھو گے، تو میں رحمت کی خاطر، میں کیونکہ تم پر رحیم ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو اسی لیے میں تمہیں فضل سے نوازوں گا۔ اور اسی لیے ہم نے آپ کی خدمت میں فضل کے بارے میں عرض کیا کہ فضل یعنی عدل سے مثبت جہت میں حرکت کرنا۔ ایک دفعہ عدل سے اگر منفی جہت میں حرکت کرتے ہیں اور نیچے آ کر ایک شخص کو اس سے کمتر سے ہم نوازتے ہیں جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ظلم۔ اور ایک دفعہ جب ہم کسی شخص کو اس سے بڑھ کر نوازتے ہیں کہ جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، اسے کہتے ہیں فضل۔ تو عدل سے مثبت جہت کی سمت حرکت کرنے کا نام فضل ہے۔ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس وعدے کو اپنے لیے اطمینان کا ذریعہ قرار دیا، اور ہم نے پروردگار متعال سے ایک اور بات عرض کی کہ کیا ممکن ہے کہ تو ہم سے کہے کہ سوال کرو، اور جب ہم سوال کریں تو ہمیں منع کر دے اور کہے کہ میں یہ تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ ایک عام انسان سے توقع نہیں رکھی جاتی، چرصد کہ وہ ذات اقدس الہی خالق کائنات ہو، اور اگر اس نے کوئی وعدہ کر دیا تو اس وعدے میں کوئی شک پیدا نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ ہم کچھ اور جملے بھی پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جو ہماری شناخت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے، کہ وہ انتل، یہ دعا کے نئے جملے، وہ انتل منان بالعطیات علی اہل مملکت۔ پروردگارہ، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ تو ہم سے کہے کہ سوال کرو، اور پھر ہم جب سوال کریں تو ہمیں نہ بخشے، جبکہ تو اپنی مخلوق پر عطا اور بخشش میں بے حد احسان سے کام لیتا ہے، تیرا کام ہی احسان کرنا ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کی زیارت میں بھی کہتے ہیں کہ وہ عادتکم الاحسان، آپ کی عادت احسان ہے، یعنی آپ کو احسان کرنے سے پہلے سوچنا نہیں پڑتا۔ لیکن ہم جب کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں، مثلا کسی نے ہمارا دل دکھایا، کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اب ہم احسان کر کے اسے معاف کرنا چاہتے ہیں، ہمیں چند دفعہ سوچنا پڑتا ہے کریں یا نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہماری عادت نہیں ہے، ابھی تک ہمارے اندر اس کا ملکہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے، اور ہمیں پھر سوچنا پڑتا ہے۔ کسی بھی اچھے کام سے پہلے اگر سوچنا پڑے تو اس کا مطلب ابھی تک اس کا ملکہ ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہوا، یہ عادت ہمارے اندر نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کی تمام اخلاقی خوبیاں، وہ انہیں اس سے پہلے سوچنا ہی نہیں پڑتا تھا، وہ ان کے اندر ایک ان کا حصہ بن چکی تھی۔ تو ہم بھی پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہماری شناخت سے یہ کہ وہ انت المنان بالعطیات علی اہل مملکت، تو اپنی مخلوقات پر عطا اور بخشش میں بے حد احسان سے کام لینے والا ہے۔ والعائد علیہم بتحنن رأفتک، تیری بے انتہا رأفت و محبت کے سبب تیری نعمتیں تیری مخلوقات پر پے در پے نازل ہوتے رہے۔ اب عزیزان گرامی، دعا کے اس حصے میں ہم اپنے تجربے کو پروردگار متعال کی خدمت میں عرض کرنے والے۔ کس چیز کا تجربہ؟ وہ تجربہ جو ہم نے پروردگار متعال کی ربوبیت میں، الوہیت میں پرورش پانے کے بعد، تربیت پانے کے بعد حاصل کیا ہے۔ ہم جب کسی انسٹیٹیوٹ سے نکلتے ہیں تو ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیسے محسوس کیا، تو ہم چند جملے بیان کرتے ہیں کسی ادارے سے، کسی اسکول، یونیورسٹی سے۔ اسی طرح ہم چند جملے پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ
اس وقت تک ہم نے تیری محبت اور شفقت میں جو زندگی گزاری اور ہم پلے اور بڑے ہوئے تو ہم نے کیا محسوس کیا. اب عزیزان گرامی ہو سکتا ہے کہ ہماری نگاہ دعا کے ان جملات سے مختلف ہو، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں سے ویسے نزدیک نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا رجحان اکثر ان دعاؤں کی طرف ہوتا ہے کہ جو ہمیں شارٹ کٹس بتاتی ہیں، 10 دفعہ پڑھ لو یہ حاصل کر لو، 15 دفعہ پڑھ لو یہ حاصل کر لو. بلکہ کبھی کبھار تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، شیطان ہمارے دل میں یہ احساس ڈیولپ کرتا ہے کہ یہ ہم کون ہوتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کو سمجھنے کے لیے. وہاں سے اہل بیت علیہ السلام قربانی دے رہے ہمیں سمجھانے کے لیے، یہاں سے ہم خدا نخواستہ اپنے دل پر مہر لگا دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں سمجھ سکتے. یہ جب ان تفکرات کے ساتھ ہماری تربیت حاصل ہوئی ہے تو ظاہر ہو سکتا ہے کہ ہم ان دعاؤں کے ساتھ کلوزنس اور مانوسیت محسوس نہ کریں، لیکن اب فرصت ہے، اب ہمیں توفیق حاصل ہوئی ہے، تو اب ہم اہل بیت علیہ السلام کی صحبت اختیار کر کے ان دعاؤں کو پڑھ کر ان دعاؤں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے کہ جو ہمیں ایک مرحلہ آگے لے جاتی ہیں، ہمیں وہیں نہیں کھڑے رہنے دیتی ہیں جہاں پر ہم ہوتے ہیں، بلکہ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد ایک کمال دل میں حاصل ہوتا ہے، ایک مختلف ذہنیت حاصل ہوتی ہے، ہمارے ذہن کی تربیت ہوتی ہے. ظاہر ہے جملات بعد از جملات امام علیہ السلام کے ہم پڑھ رہے ہیں، اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اس پر سوچ رہے ہیں، تو یہ تو ہمیں ایک تربیت دے گی نا. اب اس تربیت کی باعث آہستہ آہستہ ہماری بھی نگاہ اسی طرح ہوگی جو نگاہ امام علیہ السلام کی اس دعا میں. دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ پروردگارا الہی ربیتنی فی نعمک و احسانک الصغیرہ، پروردگار جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تو تو نے اپنی رحمتوں نعمتوں احسان کے سائے میں میری پرورش فرمائی. عزیزان گرامی ایک چھوٹا بچہ اپنے ہر خواہش کے لیے محتاج ہوتا ہے، اس کی نگاہیں ضعیف ہوتی ہیں، اس کے منہ میں چبانے کی طاقت نہیں ہوتی، اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی کہ غذاؤں کو ہضم کر سکے، اس کو اپنے آپ کو صاف کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور ان تمام چیزوں کا پروردگار متعال بندوبست کرتا ہے. اگر آج ہم اس قابل ہوئے کہ باتوں کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ پروردگار متعال نے ان تمام چیزوں کا ہمارے لیے بندوبست کیا. ایک شفیق ماں ہمارے لیے قرار دی، باپ ہمارے لیے قرار دیا، ہمیں مختلف مصیبتیں اور بلاؤں سے بچائے. یہ ایک اچھا ٹاپک ہے سوچنے کے لیے. کبھی اگر اکیلے میں ہو تو سجدے میں سر رکھ کر، ویسے ہی کبھی گاڑی چلا رہے ہو، جب تنہائی ہو تو اس پر غور کریں، اس پہ سوچیں کہ کن کن مراحل سے پروردگار متعال نے گزارا تو آج ہم ڈرائیونگ کے قابل ہیں، آج ہم مثلا کرکٹ کھیل رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، جو بھی اپنا کام کر رہے ہیں. تو الہی ربیتنی فی نعمک و احسانک الصغیرہ، پروردگار تو نے میری پرورش کی اپنے نعمتوں میں اور احسانوں میں اس وقت کہ جب میں صغیر تھا، چھوٹا سا بچہ تھا. یہ میرا ایک تجربہ ہے. وَنَوَّهْتَ بِاسْمِی کبیرہ، پھر اس کے بعد میرے معبود جب میں بڑا ہوا تو تو نے مجھے معاشرے میں مقام و منزلت عطا فرمایا، لوگ مجھے پہچاننے لگے، میرا احترام کرنے لگے. لیکن جب بچپن میں ہم محتاج تھے، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمیں احترام کریں، تو پروردگار متعال نے ہمارے اندر بچے کے اندر جو مٹھاس ہوتی ہے، جو کشش ہوتی ہے، اس کو قرار دیا، جس کی وجہ سے لوگ ہم سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور ان کا دل ہماری طرف نرم ہوا کرتا تھا. اور جب بڑے ہوئے تو وہ کشش ہمارے سے چلے گئی، وہ مٹھاس چلے گئی، تو پھر پروردگار متعال نے دوسرے ذرائع سے ہمیں معاشرے میں عزت اور آبرو سے نوازا. اب ہم یہاں پر ایک مختلف انداز سے پروردگار متعال کو صدا دیتے ہیں. فَيَا مَن رَبَّانِي فِي الدُّنْيَا بِإِحْسَانِهِ وَتَفَضُّلِهِ وَنِعَمِهِ، بس اے میرے معبود، اے وہ کہ جس نے اس دنیا میں اپنے احسان و بزرگواری سے میری پرورش کی، میری تربیت کی. وَأَشَارَ لِي فِي الْآخِرَةِ إِلَىٰ عَفْوِهِ وَكَرَمِهِ، اور آخرت کے لیے مجھے اپنے عفو و کرم کی جانب متوجہ فرمایا. معرفتی یا مولایا دلیل علیک، پروردگارہ یہ سفر جو میں نے تیری سمت آغاز کیا ہے اس میں میرا ایک خاص رہنما ہے، اور وہ میرا رہنما میری معرفت ہے. معرفتی میری معرفت، یا مولایا اے میرے مولا، دلیل علیک میری ہادی ہے، یہ معرفت مجھے ہدایت کرتی ہے تیری جانب. اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگارہ میرا ایک شفیع بھی ہے، ایک ایسی چیز ہے میرے پاس جو میری شفاعت کرے گی تیرے در پر، وہ ہے وَحُبِّی لَکَ شَفِیعِی اِلَیْ، اور میرے دل میں جو تیری محبت ہے، یہ جو میں تجھے پسند کرتا ہوں، جیسے بھی ہوں جو بھی ہوں. جب میں گناہ کرتا ہوں تو اپنے اندر احساس شرم و ندامت کرتا ہوں، جب میں تیری نافرمانی کرتا ہوں
تو مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ میری کمزوریاں ہیں, یہ میری جہالتیں, نادانیاں ہیں, ورنہ تجھ سے زیادہ میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتا. وحبی لک شفیع لک, اور یہ جو میرے وجود میں تیری محبت ہے, یہ جو میرے انگ انگ میں تیری محبت بسی ہوئی ہے, یہ میری شفاعت کرے گی تیرے در پر. یعنی پروردگارہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنے دل میں تیری محبت لے کر آئے اور تو اسے اپنے در سے دھتکار دے, تو اپنے در سے اسے پھینک دے, یا تو اسے وہ نہ دے جن حاجتوں کو لے کر وہ تیرے در پر حاضر ہوا ہے. وَأَنَا وَاثِقٌ مِّن دَلِيلِي بِدَلَالَتِكَ, پروردگارہ یہ جو میری دلیل ہے, یہ جو میرے رہنما ہے, جو ہم نے عرض کیا کہ معرفت یا مولا دلیل علیک, پروردگارہ میری معرفت تیرے بارے میں میری رہنما ہے اس سفر میں, تو پروردگارہ اس رہنما سے اور اپنی معرفت سے میں بہت زیادہ مطمئن ہوں. یہاں پر شاید سوال پیش ہے کہ اطمینان کی وجہ کیا ہے. اطمینان کی وجہ دعا کی ابتدا میں ہم نے پڑھی کہ بِکَ عَرَفْتُ, پروردگارہ ہم نے تیرے ہی ذریعے تجھے پہچانا. وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ, اور تو وہ ہے کہ جس نے ہماری اپنی جانب ہدایت کی. اب دیکھیں, تو جب تیری پہچان ہمیں تیری جانب سے ہی ہدیہ ملی, تیری جانب ہدایت بھی تو نے ہی ہماری کی, تو ہم اس پہچان پر, اس معرفت پر اطمینان کیوں نہ رکھیں, ہم کیوں بھروسہ نہ کریں. دیکھیں عزیزان گرامی, کتنی آزادی حاصل ہو رہی ہے پروردگار متعال کے راستے میں قدم رکھنے سے, اور یہ کتنا مختلف ہے اس سے جو ہمیں بتایا گیا, یہ جو ہم نے سمجھا ہے. اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہم کس کی بات پر اعتماد کریں. وہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ راستہ مشکل ہے, غیر ممکن ہے, خود تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو, تم ہو ہی کون کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکو, یا امام علیہ السلام کی جملات, یا تو پھر ہم اپنا دل بند کر دیں کہ نہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا. تو پھر وہ مرحلہ ہی پھر الگ ہوتا ہے کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام خون سے, اپنی قربانیوں سے, شہادتیں دے کر ہم تک اپنے جملات کو پہنچائیں, اور جب وہ جملات یہاں ان کی محنتوں سے پہنچ گئے ہمارے دل کے پاس اور دستک دے رہے ہیں, تو ہم نے اپنے دل کا دروازہ لاک کر دیا کہ نہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے. تو یہ ایسی جو تھاٹ ہے اس کا پھر کوئی توڑ نہیں. لیکن یہ دیکھیں کتنی آزادی حاصل ہو رہی, تو نے ہی میری ہدایت کی اپنی جانب, تو نے ہی اپنے معرفت کو میرے دل میں قرار دیا, اور میں اس معرفت کی ہدایت سے تیرے جانب آ رہا ہوں, اور میں اس پہ بڑا مطمئن ہوں کیونکہ یہ تو نے میرے دل میں قرار دیا. دیکھیں یہ وہ رشتہ ہے جو امام علیہ السلام جوڑنا چاہ رہے ہیں, مکمل اعتماد اور اللہ پر بھروسہ. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, پروردگار متعال کی مدد کریں. وہ شخص کیسے مدد کر سکتا ہے پروردگار متعال کی, کہ جو ہر لمحے اور ہر پل اپنے آپ کو ان چیزوں میں محتاج محسوس کرے جس میں محتاج نہیں ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو پروردگار متعال کو قرض دے. یہ وہ بلندیاں ہیں جس پہ پروردگار متعال ہمیں لے جانا چاہتا ہے. وحبی لک شفیعی الیک, پروردگارہ میری محبت تجھ سے میری شفاعت کرے گی تیرے در پہ. وَأَنَا وَاثِقٌ مِّن دَلِيلِ بِدَلَالَتِكَ, میں اپنے دلیل سے, اپنے ہدایت سے, اپنے ہادی سے بہت مطمئن ہوں. وَسَاكِنٌ مِّن شَفِيعِي إِلَىٰ شَفَاعَتِكَ, اور میں اپنے شفاعت کرنے والے کے حوالے سے بھی بہت مطمئن ہوں. یہ جو میری محبت ہے, ہم نے کہا کہ وَحُبِّي لَكَ شَفِيعِي إِلَيْكَ, یہ جو میری محبت ہے جو تیرے در پہ میری شفاعت کرے گی, میں اس کے حوالے سے بھی بہت سکون میں ہوں. وَسَاكِنٌ, میں سکون میں ہوں, مِن شَفِيعِي, اپنے شفیع سے جو کہ میری محبت ہے تیرے مقدس ذات سے, الی شفاعتک, کہ وہ ضرور میری شفاعت کرے گی. عزیزان گرامی, یہ وہ انڈیپینڈنسی ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کی بھی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جب معرفت ڈیولپ ہوتی ہے تو انسان عبادت کرتا ہے, اور جب عبادت کرتا ہے پروردگار متعال کی تو وہ ما سوی اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جاتا ہے. ورنہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر معرفت کے انسان پروردگار متعال کی عبادت کرے, اور ممکن نہیں کہ پروردگار متعال کی عبادت نہ کرتا اور کسی اور کی عبادت بھی نہ کرے. یہ ایک ملازمہ ہے کہ یا تو پروردگار متعال کی عبادت ہے یا کسی اور کی عبادت ہو رہی ہے. تو ہم یہاں پر ان دعا کے جملات سے آہستہ آہستہ بہت سلولی اس انڈیپینڈنسی کو حاصل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ما سوی اللہ کی عبادت سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ ہم صرف اور صرف پروردگار متعال کی عبادت کے منزلوں میں آگے بڑھتے ہیں. اسی کے ساتھ عزیزان گرامی, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔